میرے پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، دنوں میں بہترین جمعے کا دن ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی جمعے کو جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعے کو جنت سے باہر کیے گئے، اور نہیں قائم ہوگی قیامت مگر جمعے کے دن۔ ابو داؤد نسائی میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن اصل باحق ہوئے، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور وہی ہلاکت کا دن ہوگا۔ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں گل چکی ہوں گی اور آپ ایک روایت کے مطابق پرانی ہو چکی ہوں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، یعنی ان کے جسم قبروں میں زندوں کی طرح محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس دن کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسی دن سخت پکڑ ہوگی اور اسی دن کہ آخری 3 ساعتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی دعا اللہ سے کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ نہیں پاتا اس کو مسلمان بندہ مگر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن ہے اور یوم شہود عرفہ کا دن ہے، جبکہ جمعے کا دن شاہد ہے، اور اس سے بزرگ دن میں نہ تو سورج نکلا ہے اور نہ غروب ہوا ہے، اور اسی دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں پاتا کہ وہ اللہ سے خیر کی دعا کرتا ہے مگر اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں پناہ مانگتا مگر اللہ اس کو پناہ عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی مسلمان مگر اس کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو موت عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے تو کم از کم محفوظ رکھیں، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ ہم جنت کی امید رکھیں، لیکن پھر بھی اللہ بہت رحیم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جمعے کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا ذکر خدا کرتا رہا، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں 70 درجے نصیب فرمائیں گے۔ ہر 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ تیز گھوڑے کی 70 سالہ قطع مسافت کے برابر ہوگا، اور جس نے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی،
اس کو جنت الفردوس میں 500 منزلیں عطا ہوں گی، اور ہر 2 منزلوں کا درمیانی فاصلہ تیز روح گھوڑے کی 50 سالہ مسافت کے بقدر ہوگا۔ اور جس نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اور جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرتی ہوں۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہر سے دور صحرا میں آباد ہیں اور جمعے کو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جب میں اپنی قوم میں واپس جاؤں تو ان کو جمعے کی قائم مقام کوئی چیز بتا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی، جمعے کا دن ہو تو دن چڑھنے کے بعد تم 2 رکعتیں اس طرح ادا کر لیا کرو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، پھر نماز پوری کر کے سلام پھیر دو۔ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ اس سے فارغ ہو کر پھر 8 رکعتیں 4 کر کے اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ نصر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھو، پھر اپنی نماز پوری کر لو۔ اس کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کوئی مومن یا مومنہ اس نماز کو اس طریقے سے پڑھ لے گا جو میں نے بتایا ہے، میں جنت میں اس کا ضامن بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اپنے مقام سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اور عرش کے نیچے سے منادی ندا کرے گا کہ اے خدا کے بندے، اب تو از سر نو عمل شروع کر دے، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ویسے تو کوئی پتہ نہیں کہ کون سی سات ایسی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس کی روایات میں کئی جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اور یہ وظیفہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور 70 مرتبہ آیت الکرسی کو بہت توجہ اور دھیان اور اللہ کی ذات کے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کریں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنی دعا کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگیں، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے وہ رشتوں کی بندش کی ہو، چاہے وہ جادو کی ہو، جنات کی ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کریں گے، چاہے وہ بیماریوں سے نکلنے کی ہو۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کریں گے۔